اس میں جو علمی نکات ہیں وہ یہی ہیں. سب سے پہلا نقطہ کہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم ہے. خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. آج بس باتیں آتی ہیں، تقریریں آتی ہیں ہم سب کو، اور اسباب اختیار نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں تو صبح و شام دینداروں سے واسطہ پڑتا ہے. بس کچھ وظیفے بتا دے گا کوئی ان کو. یہ صرف جہاد کے بارے میں نہیں ہے، اصل آیت تو جہاد کے بارے میں ہے کہ جہاد میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی قوم کو من حیث القوم بچانے کے لیے صرف تم نے باتیں نہیں کرنی ہیں اور صرف دعائیں نہیں مانگنی ہیں، بلکہ اس کی پوری تدبیر اختیار کرنی ہے. قرآن میں تو ایک جگہ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ میدان جنگ میں اسلحہ اتار کے نماز پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اسلحہ سمیت تم نماز پڑھو گے کہ عین ممکن ہے کہ نماز کے دوران کوئی تم پہ حملہ کر دے، تو نماز کے دوران بھی تم نے بیداری کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف مشغول ہیں، اللہ کا حکم ہے تو اب اللہ ہی بچائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے بس اسلحہ لگانے کی، تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. تو اسلام آپ کو اسباب چھوڑنے کا حکم کبھی بھی نہیں دیتا، بلکہ دوسری قوموں سے زیادہ آپ کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بھرپور استعمال کیے جائیں، نظر اللہ پہ رکھی جائے. کافر یہ چیز نہیں کرتا. کافر اسباب اختیار کرتا ہے اور انہی اسباب کو کل سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اسباب مجھے بچائیں گے. مسلمان اسباب بھرپور اختیار کرتا ہے لیکن کہتے ہیں ان اسباب میں رکھا کچھ نہیں ہے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے. وہ چاہے گا تو ان اسباب سے نتیجہ نکلے گا، وہ نہیں چاہے گا تو ان اسباب کو فیل کر دے گا، اور وہ بغیر سبب کے بھی مدد کر سکتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا سکتا ہے. وہ تو اب اللہ نے ابراہیم کو آگ میں بچایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ اللہ کے حکم سے اثر کرتی ہے. لیکن اگر کوئی اس سے استدلال کرے کہ اللہ نے ابراہیم کو آگ میں بچایا لہذا میں بھی آگ میں چھلانگ لگاؤں گا، اللہ مجھے بھی بچائے گا، تو ہم اس کو کہیں گے حضرت ابراہیم تو آگ سے بچتے تھے، ان کو تو زبردستی آگ میں ڈالا گیا ہے، آپ تو خود سے آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں. تو ہمیں خود سے حکم یہی ہے کہ ہم کامیابی کے تمام اسباب اختیار کریں زمینی حقائق کو دیکھ کر، اس کے بعد نتیجہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور یہ آج ایسا ہو نہیں رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور یہ اصول دنیا کے تمام معاملات میں. آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے. وظیفے پڑھ رہے ہیں صبح شام بیٹھ کے پیسے کمانے کے، آپ اور وہ محنت کر نہیں رہے. رشتوں کے سلسلوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں، بیٹوں کے رشتوں کے سلسلے میں. بھائی بچے کی جاب کی کوشش کرو، بچے کو کچھ بنانے کی کوشش کرو، اس کی کوشش نہیں ہو رہی ہوتی، وظیفوں پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے اور ٹینشن لے کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. ڈپریشن سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اس کے لیے پھر وظیفوں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کیوں ہو رہی ہے؟ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ یا کسی سے مشورہ کرو، اس ڈپریشن کی تہہ میں جاؤ. دنیا کی محبت ہے آپ کے دل میں جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے، تو آپ اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرو. کہ کیوں دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے آپ؟ لیکن یہ سبب اختیار نہیں کریں گے، اس ڈپریشن کے علاج کے لیے بس وظیفے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو پوری قوم کا ایک بدحالی کا شکار ہے. اور میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کی غلطی ہے، کس کی زبان تیز ہے، فوراً روحانی عاملوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. روحانی عامل نے کہا فلاں نے فلاں پہ جادو کرایا ہے. بجائے اس کے کہ جو گھر میں ٹینشن کا جو اصل سبب ہے اس سبب کا علاج کیا جائے، اس کے بجائے جادو اور جن اور بھوتوں اور چڑیلوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ تو پوری قوم کا شاید یہ حال ہے کہ کسی بھی ابھی کچھ دن پہلے میری بحث ہو رہی تھی کسی سے، میں نے کہا کہ آپ احتیاطی ایک بیماری ہے، میں نے کہا احتیاطی تدبیر اختیار کریں، آپ بیمار نہ ہو جائیں. تو فوراً کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ایسی باتیں ہیں بس. تو وہی جو ہماری قوم کا ایک پورا من حیث القوم المیہ چل رہا ہے. تو اللہ نے ان سب چیزوں کی اس میں نفی کی ہے کہ من حیث القوم اپنے آپ کو اگر شر سے بچانا ہے تو اس کے لیے بھی تمہیں احتیاطی تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بھی نکلنا پڑے گا. تمہیں دشمن اگر حملہ کرتا ہے تمہیں لڑنا پڑے گا، اور بعض دفعہ تمہیں خود پہل کرنی پڑے گی.